السلام علیکم دوستو، کبھی کبھی انسان کی زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دن اس کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ حسنیرہ بھی اپنی شادی کے بعد بے شمار خواب لے کر سسرال آئی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا استقبال محبت سے نہیں بلکہ خاموشیوں، غلط فہمیوں اور بے رخی سے ہوگا۔ آج کی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی رات حسنیرہ پر کیا گزری، ولیمے کے دن اس کے دل پر کیا بیتا، کیوں اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ صرف ایک دکھاوا بن کر رہ گئی۔ تم میرے مقدر میں تھے۔ قسط 7-8۔ رخصتی کے بعد جب حسنیرہ کی گاڑی آہستہ آہستہ سسرال کے دروازے پر رکی تو اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ یہی وہ گھر تھا جہاں وہ بچپن سے اپنی ممانی کے پاس بے جھجک آیا کرتی تھی، ہنستی کھیلتی اور سب کی لاڈلی بنی رہتی تھی۔ لیکن آج وہ اسی گھر میں دلہن بن کر داخل ہو رہی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، نظریں جھکائے وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ رسمیں ادا ہوئیں مگر ہر چیز میں ایک عجیب سی بے رخی تھی۔ تینوں نندیں ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے خشک لہجے میں کہا، بھابھی آئیے، آپ کا کمرہ ادھر ہے۔ حسنیرہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے اس کا سامان ایک طرف رکھا۔ نہ کسی نے مذاق کیا، نہ نئی دلہن کی تعریف، نہ ہنسی نہ خوشی، بس ایک نند نے اتنا کہا، آرام کر لیجیے، اور تینوں باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ حسنیرہ پلنگ کے کنارے بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ ابھی کوئی آئے گا، شاید ممانی، شاید نندیں، مگر 1 گھنٹہ گزر گیا۔ پھر دوسرا۔ باہر سب کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن اس کے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک نہ دی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا واقعی سب مجھ سے ناراض ہیں؟ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ فہد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ نہ مسکراہٹ تھی، نہ نئی زندگی کی کوئی خوشی۔ حسنیرہ فوراً کھڑی ہو گئی، نظریں بس دور جھکی ہوئی تھیں۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر فہد نے سرد لہجے میں کہا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ حسنیرہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ جی؟ فہد نے گہرا سانس لیا۔ مجھے شادی کے بعد کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں جو پہلے کسی نے نہیں بتائیں۔ حسنیرہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سمجھی نہیں۔ فہد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا موسیٰ تمہاری زندگی میں تھا؟ حسنیرہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ کچھ لمحوں تک وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر دھیمی آواز میں بولی، وہ میرے تایا کا بیٹا ہے، بس اتنا ہی۔ فہد نے تلخ لہجے میں کہا، صرف اتنا ہی؟ حسنیرہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، میں نے کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے میرے گھر والوں کی عزت پر حرف آئے۔ فہد نے بیزاری سے نظریں پھیر لیں۔ لیکن لوگوں کی باتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ حسنیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لوگوں کی باتیں ہمیشہ سچ نہیں ہوتیں۔ فہد نے سرد لہجے میں کہا، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، یہ مجھے وقت بتائے گا۔ وہ پلٹا، دروازے تک گیا اور سخت آواز میں بولا، فی الحال مجھے تنہا رہنے دو۔ اگلے ہی لمحے دھڑام، دروازہ زور سے بند ہوا۔ حسنیرہ خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ سے بستر پر بیٹھ گئی۔
پوری رات اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے رب سے دعا کرتی رہی، یا اللہ، اگر میں بے قصور ہوں تو ایک دن میری سچائی سب پر ظاہر کر دینا۔ صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ 2 کزنز ناشتے کی ٹرے رکھ کر خاموشی سے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد مومانی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے اسنیرا کو دیکھا۔ وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ مومانی نے سخت مگر دبی ہوئی آواز میں کہا، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اسنیرا نے دھیرے سے جواب دیا، جی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مومانی نے بے رخی سے کہا، طبیعت تمہاری خراب نہیں ہے اسنیرا، اس گھر میں بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ اتنے میں باہر سے فہد کی آواز آئی، امی، ناشتہ تیار ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ مومانی نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جلدی تیار ہو جاؤ، گھر میں مہمان بھی آ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ اسنیرا خاموش بیٹھی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی نئی زندگی کی شروعات خوشیوں سے نہیں، غلط فہمیوں اور آزمائشوں سے ہوئی ہے۔ کچھ دیر بعد تینوں نندیں میک اپ کا سامان لے کر کمرے میں داخل ہوئیں، مگر پورا وقت وہ آپس میں باتیں کرتے رہیں۔ اسنیرا سے صرف ضرورت کی بات کی جاتی، بھابھی ہاتھ ادھر کیجیے، دوپٹہ ذرا سیدھا کریں، یہ جویلری پہن لیجیے۔ اسنیرا خاموشی سے سب کچھ کرتی رہی۔ اس کی خاموشی کسی نے محسوس کرنے کی کوشش نہ کی۔ دوپہر تک ولیمے کے لیے سب روانہ ہو گئے۔ ولیمے کا ہال سفید اور سنہری روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ تازہ پھولوں کی خوشبو پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ سنہری لباس میں ملبوس اسنیرا خاموشی سے بیٹھی تھی۔ فہد بھی رسمی انداز میں مہمانوں سے مل رہا تھا۔ ایک ایک کر کے مہمان مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں پھول تھے، کسی کے ہاتھ میں تحفہ۔ ہر کوئی مسکرا رہا تھا سوائے اسنیرا کے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ضرور تھی، مگر وہ صرف رسم نبھا رہی تھی۔ اتنے میں ہال کے دروازے سے اس کے امی ابو داخل ہوئے۔ اسنیرا کی نظر جیسے ہی ان پر پڑی، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی اور چھوٹی بہن بھی تھے۔ امی اسٹیج پر پہنچتے ہی اسنیرا کے ماتھے کو پیار سے چوما، میری بچی، بس اتنا ہی کہا، مگر آواز بھر آ گئی۔ اسنیرا نے بامشکل اپنے آنسو روکے۔ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، اللہ ہمیشہ خوش رکھے میری بیٹی کو۔ اسنیرا نے سر ہلا دیا، آمین۔ اس کا بڑا بھائی ہنستے ہوئے بولا، کیا بات ہے ہماری بہن تو آج واقعی شہزادی لگ رہی ہے۔ چھوٹی بہن فوراً بولی، آپی، ہمیں تو آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، گھر بالکل خالی خالی لگتا ہے۔ اسنیرا کے لبوں پر پہلی بار دل سے مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، مجھے بھی تم سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ امی نے اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ لی۔ انہوں نے دھیرے سے پوچھا، سب خیریت ہے نا بیٹا؟ اسنیرا نے فوراً مسکرا کر جواب دیا، جی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امی نے ایک لمحے اسے غور سے دیکھا۔ ماں کی نظریں اپنی اولاد کا درد چھپا نہیں سکتیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ اسنیرا کی مسکراہٹ میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک نئی دلہن کے چہرے پر ہوتی ہے، لیکن مہمانوں کی بھیڑ کی وجہ سے وہ مزید کچھ نہ پوچھ سکیں۔ فہد بھی احترام سے اسنیرا کے والدین سے ملا۔ ابو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہماری بیٹی بہت نازوں سے پلی ہے۔ فہد نے مختصر سا جواب دیا، جی، آپ فکر نہ کریں۔ اس کے لہجے میں احترام تو تھا، مگر گرم جوشی کہیں کھو گئی تھی۔
اسنیرا نے ایک لمحے کے لیے فہد کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے دونوں ایک ہی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، مگر دلوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہے۔ مہمان آتے رہے، تصویریں بنتی رہیں، دعائیں ملتی رہیں، مگر اسنیرا کی سب سے بڑی دعا صرف ایک تھی، یا اللہ میرے اس نئے رشتے میں محبت پیدا فرما۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔